سمجھو، ان کی عطا کو سمجھو۔ جہاں کوئی چھوٹا بن کے آتا ہے تو چھوٹا بن کے جاتا نہیں ہے، اور یاد رکھ لو باب الحوائج لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں ام البنین ہے، لیکن بیٹا زہرا نے کہا، بیٹا زہرا نے کہا ہے ماں ام البنین ہے۔ باب الحوائج لقب ہے، جب یہ عطا کرتے ہیں تو خطا نہیں کرتے۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بے حساب ہے ان کی بخشش، ان کا جود و کرم بے انتہا ہے۔ ہماری دامن میں وسعت نہیں ہے، لیکن ان کی عطا بخشش بے شمار ہے، حساب نہیں ہے۔ ہم سب آئے ہیں غازی آباد باب الحوائج ہے، ان کے قرب میں بیٹھے ہیں، اور یہاں نہیں مانگا تو پھر کہاں مانگیں گے؟ اس در سے نہیں ملا پھر تو کہاں سے ملے گا؟ ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں خدا بند کریم کو۔ الہی خالی دامن آئے ہیں، خالی دامن آئے ہیں، دامن کو خالی نہ رکھنا۔ بہت ساری دعائیں ہیں، اور جن لوگوں نے اس مجلس اعزاز میں دسترخوان میں شرکت کی، خصوصاً ایک نام ہے، میں ان کا بہت سارے نام ہیں، لیکن جن کی طرف سے خصوصی ہے ان کے لیے دعائیں پروردگارہ محمد احمد کریم صاحب کی طرف سے یہ خصوصی برنامہ ہے، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں الہی سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے شفا کے لیے گزارش کی، ان کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے، کچھ لوگوں نے نام لکھایا ہے، صاحب زالی بیگم، خیر النساء بیگم، متین فاطمہ، اور جو لوگ بھی میرا نام نہیں لکھا پائے ہیں ان سب کو خدا شفا عطا فرمائے۔ عظیم صاحب کی والدہ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ہمارے ارشد صاحب کے والدین بیمار ہیں، ہمارے شبر صاحب، خدا سب کو وہ سب جانتا ہے، وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، الہی سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو خطا نہیں کرتے۔ میں نے قرآن مجید کی اس آیت اور اس مشہور سورے کو اپنا سرنامہ مقرر کیا ہے جس میں اللہ عطا سے بات شروع کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لفظ عطا، انا اعطیناک کا، یعنی عطا۔ دیکھیے کبھی کبھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی دیتا ہے تو اس دینے میں ہمیشگی نہیں ہوتی ہے، یا تو واپس لی جاتی ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب لفظ عطا آ جاتا ہے، جب لفظ عطا آ جاتا ہے تو اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، نہ واپس لی جاتی ہے نہ وہ فنا ہوتی ہے۔ عطا میں فنا نہیں ہے، بقا ہوا کرتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک، اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا۔ اب لفظ کوثر 3 ورڈز ہیں، کاف 4 ورڈز ہیں، کاف واو سے اور رے۔ لوگ یہاں پہ آگے اپنے اپنے طریقے سے مطلب نکالتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کثرت، امت کی کثرت، لوگوں نے کہا کہ چشمہ کوثر۔ تو بھائی اگر کثرت اور چشمہ کوثر ہے تو پورا سورہ اگر کوئی پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں کوثر بھی مراد نہیں ہے اور امت کی کثرت بھی نہیں مراد ہے۔ اچھا یہ اشتباہ ہوا کیا؟ یہ اشتباہ اس لیے ہوا کہ در اہل بیت کو چھوڑ کر ہم نے تفسیر لی۔ در اہل بیت کو جو ناطق قرآن ہیں ان کو چھوڑ کر ہم نے مطلب لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مطلب جدا ہو گئے، معنی مختلف ہو گئے، ہم منزل تک نہیں پہنچ پائی۔ آل محمد کے در پہ آؤ اور پتا کرو کہ کوثر ہے کیا تو پتا چلے گا۔ امام فرماتے ہیں کوثر سے یہاں مراد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اللہ نے سیدہ کو بے حساب خیر کا مالک بنایا ہے۔ تب یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ کو ہم نے سیدہ عطا کی، کوثر کی صورت میں سیدہ عطا۔ یہاں پہ بھی ایک خاص نقطہ ہے، ایک کوثر ہے جو سیدہ ہے، ایک کوثر ہے جو جنت کا چشمہ ہے، لیکن کمال یہ ہے اس کوثر کو بھی علی کے حوالے کیا، اس کوثر کو بھی علی کے حوالے کیا۔ یہ دیکھیے کمال دونوں کوثر کا ہے، وارث کوثر بھی علی ہے، ساقی کوثر بھی علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ایک جملے کے لیے میں نے اتنی تمیز باندھی ہے، صرف ایک جملے کے لیے۔ آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے، اس لفظ کی خوبصورتی کو
اس لفظ کے اس کا لطف آپ لیں گے اور بہت خاص بات ہے. ہم نے کوثر عطا کیا، عطا کیا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا. جہاں عطا ہوتی ہے تو وہاں کچھ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے. عطا یوں ہی نہیں ہوتی. نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، عطا چاہیے تو کچھ کرنا پڑے گا. اللہ نے کہا میرے حبیب سیدہ چاہیے فصل لربک ونحر، نماز بھی پڑھنا ہے، قربانی بھی کرنا ہے. دیکھیے عطا یوں نہیں ہوتی. آپ کو بھی اگر عطا چاہیے ابوالفضل عباس کی تو کم از کم جس سے عطا لے رہے ہو تو اس کی وفاداری کا کچھ تو خیال رکھنا ہے، اس کی خوبیوں کا، اس کی صفات کا کچھ تو خیال رکھنا ہے. ہم لینے آئے ہیں عباس سے اور عباس کے چاہنے والوں سے وفاداری نہیں ہے، والدین سے وفاداری نہیں ہے، رشتہ داروں سے وفاداری نہیں ہے، دوستوں سے وفاداری نہیں ہے، رشتوں کا تقدس نہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سیدہ عطا کی. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ جب سرکار دو عالم کے فرزند کا انتقال ہوا تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا تھا، یہ سب جانتے ہیں. اور تانے میں لفظ کیا تھا؟ ابتر. لوگ تانا دیتے تھے کہ حضور ابتر ہو گئی، یعنی نسل ختم ہو گئی. تانا دیا جاتا تھا. ابتر یعنی نسل ختم ہو گئی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو اب آپ کو کوثر دے دیا. سبحان اللہ سبحان. اور آخری کا ٹکڑا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب چونکہ آپ کے پاس کوثر ہے تو لہذا جو آپ کے دشمن ہے اب وہ ابتر ہے. لیکن اس جملے کی لطافت کو سمجھیں. تانا دینے والے وہ ابتر ہیں چونکہ آپ کے پاس کوثر ہے، کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس بات کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. سمجھیں، کربلا میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے، ایک طرف 72 بھوکے پیاسے ہیں. آپ اس سورہ کوثر کو کربلا میں سمجھیں. ایک طرف ابتر والے ہیں، ایک طرف کوثر والے ہیں. اب میں پھر پلٹوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، تمام کا تمام مکمل کوثر سرزمین کربلا میں اکٹھا ہو گیا ہے. مکمل کوثر سرزمین کربلا میں اکٹھا ہو گیا ہے. ایک طرف کوثر ہے، ایک طرف ابتر ہے. ابتر کی تعداد کثیر ہے، کوثر کی تعداد قلیل ہے. ابتر کے پاس دولت ہے، خوراک ہے، طعام ہے، پانی ہے، سب ہے. کوثر کے پاس 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، تعداد قلیل ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ لاکھوں کا مجمع ہے ابتر کا. قانون دنیا یہ ہے کہ میجارٹی جب مقابلے میں آتی ہے تو مائنارٹی فنا ہو جاتی ہے. اور اگر ایسی مائنارٹی ہو جو بہت ہی قلیل ہو، بھوکی پیاسی بھی ہو، تو منٹوں میں بہت ساری مائنارٹی ختم ہو گئی ہے. قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوثر سن 61 ہجری میں عصر عاشور کے بعد ختم ہو جاتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ابتر تھے، جو کثیر تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. بھائی یزید کی اولاد کہیں نظر نہیں آئے گی، حسین کی اولاد چپے چپے پہ نظر آئے گی. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یزید کوئی نہیں ملے گا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں ابتر کا بیٹا ہوں. لیکن اب چپے چپے پہ پورے ورلڈ میں چلے جائیں، میں حسین کی اولاد ہوں، میں اولاد زہرا ہوں. اور اس جملے کو اگر آپ سنبھال پائیں قسم سے یہ آپ کی سماعت میں لاک کرنے کے قابل یہ جملہ ہے. باب العوائز کے قرب میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ سیدہ کی عظمت کو سمجھیں، اور سیدہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بی بی کی عظمت اور بیان کرنی ہے. یہ کوثر کربلا سے شام تک گیا، شام سے بحفاظت مدینے آیا، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیلا ہے نا. اس جملے کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعت تک پہنچ جائے. آپ سمجھیں کوثر کو، سرکار دو عالم کو ابتر کہا گیا ہے نا.
تو یہ جملہ کہنے کا مستحق میں ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں سرکار دو عالم سے ہاتھوں کو جوڑ کے بڑی معذرت کے ساتھ، جو سرکار دو عالم کو اولاد عطا کر دے، بلکہ اور پلٹ دوں، اللہ جس پاک بی بی کے ذریعے سے محمد کو اولاد دے دے اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں، اور جس بی بی کے ذریعے سے اولاد محمد کو بچا کر لائے اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ دو بیویوں کا احسان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زہرا کے صدقے میں محمد کو اولاد ملی، ثانیہ زہرا کے صدقے میں محمد کی اولاد بچی۔ اب آئیے مجھے ایک جملہ کہنا ہے دوستو، جس نے محمد کو اولاد دی۔